سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر صدارتی ریفرنس پر سماعت کا ایک نیا تماشا بن گیا ہے۔ تماشا اس وجہ سے نہیں بنا کہ معاملہ ختم ہے اور اس کے اوپر دوبارہ توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے معاملات ختم نہیں ہوتے جس کے اندر ملک کے منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار پر لٹکایا جائے اور پھر اس کو جنازے کی سہولت بھی نہ مہیا کیا جائے اور رات کی تاریکی کے اندر 4 لوگوں کے ساتھ اس کے جسد خاکی کو تدفین کے لیے بھیج دیا جائے۔ یہ معاملات ختم نہیں ہوتے اور تواتر سے چلتے آتے ہیں، لیکن وہ سیاست کے جو پانی ہیں ان کے اندر بہتے ہیں۔ اب عدالت کے اندر یہ معاملہ آ گیا ہے، اس کے اوپر عدالت نے صدارتی ریفرنس کے اوپر مدد بھی طلب کی ہے اور ایم ایس کورائی انہوں نے اسٹیبلش کیے ہیں، معاونت کے لیے لوگوں سے رابطہ کیا ہے اور لمبی چوڑی فہرست ہے جو لوگ اس کو اسسٹ کر رہے ہیں۔ یہ پروسیڈنگز لائیو بھی براڈ کاسٹ ہو رہی ہیں اور ان پروسیڈنگز کے اندر آپ کو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بھی موجود نظر آتے ہیں اپنی تمام جو فرنٹ لائن پولیٹیکل ٹیم ہے اس کے ساتھ۔ اب جو بڑا سوال ہے وہ تو یہ کہ اس عدالتی قتل کو موجودہ عدالت کیسے صحیح کر سکتی ہے یا اس کا مداوع کیسے کر سکتی ہے۔ ایک عدالتی قتل کو قتل ہونے کے اتنے عرصے کے بعد آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں کہ جو شخص چلا گیا وہ تو چلا گیا، جو اس کے خاندان نے نقصان اٹھانا تھا وہ تو اس نے اٹھا لیا، جو سیاسی طور پر ایک لیجنڈ ذوالفقار علی بھٹو کا بننا تھا وہ تو بن گیا۔ آپ اس کو حقیقت میں ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ عدالت کے تاریخ کے اندر جو بدترین اقدامات ہیں ان اقدامات میں سے ایک کی تصحیح کر دیں، اس کے اوپر آنے والے جو جج صاحبان ہیں ان کو تنبیہ کر دیں اور تصحیح کا طریقہ یہ ہو کہ ایک سٹیٹمنٹ جاری ہو یا ایک اسسمنٹ جاری ہو جس کے اندر بتایا جائے کہ واقعتاً یہ ماورائے آئین عدالتی قتل تھا اور اس مقدمے میں ذوالفقار علی بھٹو کو سیاسی بنیادوں کے اوپر پھانسی دی گئی تھی۔ یہ سٹیٹمنٹ دینے کے علاوہ آپ کسی قسم کی ریلیف کی توقع نہیں کر سکتے۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ چھوٹے پیمانے کے اوپر عدالتوں کے اندر سے بڑے بڑے فساد برپا ہوئے ہیں۔ وزراء اعظم کو ڈسمس کیا گیا ہے، مارشل لاز کو انڈورس کیا گیا ہے اور ان اقدامات کے وجہ سے جو ملک و قوم کے اوپر عذاب آیا ہے اگر آپ اس کو اسٹیمیٹ کرنے لگیں تو اس کا تخمینہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے نتائج کے تخمینے سے کم نہیں نکلے گا، اگر زیادہ نہیں تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ماضی میں اس قسم کے جو اقدامات ہوئے ان اقدامات کو ہم کس طریقے سے ریڈریس کریں۔ جنرل پرویز مشرف کے کو کس نے انڈورس کیا، کیسے ایڈریس کریں۔ عدالتوں کے ذریعے نواز شریف کو نکلوایا گیا، کیسے ایڈریس کریں۔ مسنگ پرسنز کے اندر جو لوگ ملوث تھے اس کو کیسے ایڈریس کریں۔ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہوا اس کو کیسے ایڈریس کریں۔ جو صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو کی گئیں اور ان کو عدالتوں کے ذریعے انڈورس کروایا گیا، کیسے ایڈریس کریں۔ تو پھر آپ ایک کیس کے اوپر توجہ برقرار نہیں رکھ سکتے، پھر آپ کو تاریخ کے دھاروں میں سے تمام کیسز نکالنے ہوں گے۔ ہر روز کوئی پٹیشنر آئے گا، چند سال کے بعد کوئی اور ریفرنسز آئیں گے، تو عدالت کو اس کے اوپر نظریں جمانی ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے عدالت کے لیے کہ اگر اس کیس کو وہ صدارتی ریفرنس کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اس قسم کا بیان جاری کرتے ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، تو پھر دوسرے کیسز کی لائن لگ جائے گی اور جسٹس منصور علی شاہ نے ایگزیکٹلی یہی نقطہ بھی اٹھایا ہے۔ یہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ بتانا ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو لیگسی ہے اس کو سیاسی بنیادوں پر استعمال بھی کیا گیا۔ تو ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت اور ان کے قتل کے ریفرنس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک بہت بڑا سیاسی لیڈر تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے اوپوننٹس بھی موجود ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک ہی قسم کی سٹوری نہیں ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے بیان کی جائے گی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے اور بھی سٹوریز بیان کی جائیں گی، تو پھر نہ ختم ہونے والا سیاسی تناؤ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اس کیس کو استعمال کریں گے اپنی سیاست کو بڑھانے کے لیے، کچھ لوگ اس کیس کے خلاف کھڑے ہو کے اپنی سیاست کو تقویت دیں گے، اور یہ کتنی ہی عجیب و غریب بات ہوگی کہ ایک ایسا شخص جو پہلے ہی انصاف کے کٹہرے میں سے بدترین فیصلہ لے کر قبر کے اندر چلا گیا، اس شخص کے نام کے اوپر سیاست دوبارہ سے گرمائی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے شہادتوں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے
کہ ان شہادتوں کے حوالے سے سیاست بھی چمکانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عدالت کو اس کیس کا تدارک کرنا چاہیے، کچھ ریڈیمشن پرووائڈ کرنا چاہیے، کچھ ریلیف پرووائڈ کرنا چاہیے، کچھ کریکشن کرنی چاہیے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ یہ واحد کیس نہیں ہے۔ اگر اس کیس کے اوپر آپ نے ایک معیار مقرر کر دیا تو پھر کیسز کی بھرمار ہوگی۔ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ یہ جانتے ہوئے کہ ماضی کس طرح مستقبل میں آ کے آپ کے سامنے اپنا چہرہ دکھاتا ہے اور آپ کو ڈراتا ہے، آپ کے کرتوت آئینے کی طرح آپ کے سامنے رکھتا ہے، موجودہ حالات کے اندر کوئی ایسے فیصلے نہیں ہوں گے جن کے اوپر اس قسم کے معاملات 10 سال بعد یا 20 سال بعد عدالت کے سامنے شروع ہوں۔ تو کہیں نہ کہیں آ کر ذوالفقار علی بھٹو جیسے فیصلوں کو کرنے والوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اور جو موجودہ تناظر میں ایسے لوگ اس لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں جو واٹس ایپ کے اوپر فیصلے کرتے ہیں، جو مینوپولیٹ ہوتے ہیں، جو اپنے گھر والوں کی سیاست کو عدالتی فیصلوں کے ذریعے چلاتے ہیں، جو عدالتوں میں بیٹھتے نہیں ہیں فیصلے دینے کے لیے، صرف بیٹھتے اس وقت ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے، اور ان مقدمات کے اوپر جن کے اندر سے سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں ان کا بھی دروازہ آپ کو بند کرنا ہوگا۔ تاریخ کو تو آپ درست کر لیں گے کسی بھی انداز سے، لیکن مزید غلطیوں کا آپ کو رستہ بھی روکنا ہوگا۔ تو اس کیس کے توسط اگر مزید غلطیوں کا رستہ رک جائے تو میرے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ سب سے بڑا انصاف یہی ہوگا۔